اللہ رومی فرماتے ہیں کہ قوت شہوانی ایک ایسی قوت ہے کہ اس کو اگر اپنے اندر جمع رکھا جائے اور اس سے کام لیا جائے تو وہی قوت موصل الی الحق ہو جاتی، اس لیے کہ اس کے رہنے سے ایک جوش اور ہمت رہتی ہے، اور کام جوش اور ہمت ہی سے ہوتا ہے، تو وہ اس کو اندر رکھ کر کام کرے تو کام خوب ہوتا ہے، اور اگر اس کو نکال دیا تو سمجھو کہ اس سے کسل ہوگا، اور ایسا ہوگا گویا تم نے اپنا پر اکھاڑ دیا۔ لہذا چاہیے کہ اس میں افراط نہ کرے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ افراط شہوت سے باطنی نقصان ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے اور نگاہ دار و چنی شہوت مرا دا پر میلت برو سوئے جنا خلق پندہ رند عشرت میں کنند بر خیال بر خود بر میں کنند۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شہوت رانی کو ذکر فرمایا کہ شہوت رانی کو اگر ہم قابو میں رکھیں، اس کو بھائیں نہیں، ضائع نہیں کریں، تو اس سے بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اس جوش اور قوت سے آدمی نیکی کرے تو جلدی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس شہوانی قوت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب محفوظ رکھیں گے تو جوش اور ہمت کا ذریعہ بنے گی، اور نیکی کے کام زیادہ ہو سکے۔ جب زیادہ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب جلدی مل جائے گا۔ سیر الی اللہ جلدی مکمل ہو جائے گی۔ اس لیے شہوت جو انسان کے اندر ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ مفید ہے۔ مرضی آپ کی اپنی ہے، اس کو نیکی میں لگائیں یا گناہوں میں لگائیں۔ گناہوں میں لگائیں گے تو ضائع ہو جائے گی، نیکی میں لگائیں گے تو نیکی زیادہ ہوگی، اور مقصد جلدی حاصل ہو۔
اس لیے شہوت رانی کو بیکار نہ سمجھے، فضول نہ سمجھے، اس کو کام میں لائے، اس کو نیکی میں لگائیں، انہیں خواہشات کو نیکی میں لگائیں تو نیکی زیادہ ہوگی۔ جب نیکی زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ملے گا، اور قرب زیادہ ملے گا تو سیر الی اللہ جلدی مکمل ہوگی، ولایت کا درجہ جلدی مل جائے گا۔ اور اگر شہوت کو گناہوں میں لگا دیا، ظاہر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا، پھر دور ہوتا چلا جائے گا، پھر قرب نہیں ملے گا، دوری ملے گی۔ اس لیے سمجھدار کا کام یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو نیکی میں استعمال کرے، گناہوں میں استعمال نہ کرے۔ کہ دنیا میں انسان آیا ہے نیکی کمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مقصد ہے ہمارا، نیکی زیادہ کمائیں، نیکی زیادہ کمائیں۔ اگر یہ مقصد ہم نے پورا کر لیا تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ کیا تو ہماری زندگی ناکام۔ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم دیا گیا تھا، اسی لیے ہمیں کچھ نہ کچھ قرب حاصل تھا، کچھ نہ کچھ قرب حاصل تھا۔ اسی لیے جب سوال کیا گیا الست بربکم، تو ہم سب نے جواب دیا، ہم سب نے جواب دیا بلا بلا بلا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو، سب سے پہلے آپ نے بلا کہا، آپ کو دیکھ کر پھر انہوں نے بھی بلا 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 سب نے کہہ دیا۔ اس سے بھی عزت ظاہر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مخلوق کا۔ شب معراج میں بھی عزت ظاہر ہوئی سب انبیاء علیہ السلام کا، کہ سب جمع سے بیت المقدس میں حکم ہوا کہ 2 رکعت پڑھو با جماعت،
اب امام کون بنے؟ سب خواہش مند تھے امام بننے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ اس سے بھی آپ کی فضیلت سب نبیوں پر ظاہر ہو گئی۔ اور قیامت کے دن جب سب اٹھیں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سب انتظار میں ہوں گے۔ انتظار سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے رائے ہوئی کہ دادا جان سے کہیں کہ وہ سفارش کریں، حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں آج سفارش نہیں کر سکتا، میں جنت میں دانا کھا لیا تھا جس سے مجھے منع کیا گیا تھا، اس سے جو غلطی ہو گئی، اب مجھے ہمت نہیں ہے سفارش کرنے کی۔ آج اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی ناجائز سفارش کر دی تھی، کہ اس کو آپ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے۔ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، تم جاہل نہ بن جاؤ، تم جاہل نہ بن جاؤ۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس لیے آج میں سفارش نہیں کرتا، تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھ سے دنیا میں 3 جھوٹ صادر ہو گئے۔ یا بل فعلہ کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے کہ چھوٹے بتوں کو مار دیا، حالانکہ مارا میں نے تھا، اور انی سقیم میں نے کہا تھا، حالانکہ میں بیمار تو نہیں تھا، پھر بھی میں نے کہہ دیا انی سقیم۔ اور حاضی اختی، بیوی کو میں نے اپنی بہن کہہ دیا، حاضی اختی، یہ میری بہن ہے۔ خیال تھا کہ بادشاہ بہن کو کچھ نہیں کہے گا، بیوی کہا تو اس سے برا کام کرے گا۔ یہ 3 جھوٹ مجھ سے صادر ہو گئے، اس لیے آج مجھے سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے ایک آدمی کو گھونسا مارا تھا، گھونسا مکہ، وہ مر گیا، میں تو قاتل ہوں، مجھے قتل کا مواخذہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو میں پکڑا جاؤں گا، اس لیے میں نہیں بول سکتا۔ تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے میری قوم نے ذلیل کر دیا، کہہ دیا کہ یہ خدا ہے، حالانکہ میں خدا نہیں ہوں، میری قوم نے مجھے ذلیل کر دیا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے خدا کہا گیا ہے کہ میں کوئی سفارش کروں۔ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ پھر جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں سفارش کر سکتا ہوں، میں سفارش کر سکتا ہوں۔ آپ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یا اللہ ان سب کا حساب کتاب جلدی شروع فرما لیجیے۔ اب تعالیٰ فرمائیں گے اشفع، سر اٹھا لو، تمہاری سفارش قبول کی گئی، تو حساب کتاب شروع ہو جائے، شروع ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی سفارش تو تمام انسانوں کے لیے ہوگی کہ سب کا حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو دین موقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور سب نبیوں کا سردار ہونا، سید المرسلین ہونا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ان موقعوں میں دکھا دیا۔ ایک یوم الست میں، دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے، دوسرے شب معراج میں، تیسرے قیامت کے دن، کسی کو مقام محمود کہتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ تہجد پڑھیں
ہم آپ کو مقام محمود دیں گے۔ وہ مقام محمود یہی ہے کہ آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس میں سب اولین و آخرین آپ کی حمد کریں گے، حمد کریں گے، اس سے یہ مقام محمود ہو گیا جو ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان میں بھی ہم دعا کرتے ہیں وَابْعَثُوا مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ شبہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے مقام محمود کا تو ہم دعا پھر کیوں مانگتے ہیں؟ ہم دعا پھر کیوں مانگتے ہیں؟ جب وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کریں گے، مقام محمود پہ اٹھائیں گے۔ ہم روزانہ 5 وقت اذان سن کر دعا کے اندر یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیے۔ جب اس کا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کریں گے اور مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو یقیناً ہونے والی چیز ہے، اس کے لیے دعا کی کیا ضرورت؟ وہ تو ہو کر رہے گی، دعا کریں یا نہ کریں۔ پھر ہم دعا کیوں کرتے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اس دعا کرنے میں آپ کی عزت ظاہر کی جاتی ہے کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کو مقام محمود ملنے والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، اور ذکر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ہے کہ 5 وقت اذان کے جواب میں ہم آپ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو مقام محمود دیجیے، آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے مقام محمود کا، آپ ان کو دیجیے۔ تو مقام محمود کا ذکر کرنا دعا میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنا ہے، شان کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے اذان کے بعد دعا میں مقام محمود کو ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا علم دیا تھا سب انسانوں کو،
اس کا یہ اثر ہوا کہ جب پوچھا الستُ بربکم تو سب نے کہا بلا بلا بلا. آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. معلوم کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کچھ نہ کچھ علم ہو چکا ہے، ورنہ بلا کیسے کہہ سکتے؟ جب علم تھا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات تھا. وہ ذات ایسی ہے اس کی صفات کا جس کو علم ہوتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب سے قریب ہوں اور قریب ہوں اور قریب ہوں اور قریب ہوں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جیسا کہ نکاح میں ہوتا ہے، پہلے منگنی ہوتی ہے، پھر نکاح کا ایجاب و قبول ہوتا ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے، پھر مکلاوا بھی ہوتا ہے. ایک مکلاوا بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی، میاں بیوی دولہا دلہن کی مکلاوے کے بعد ملاقات. تو ان سب میں قرب بڑھتا گیا، کچھ قرب منگنی میں، پھر کچھ قرب بڑا نکاح میں، پھر کچھ قرب بڑا رخصتی میں، پھر کچھ قرب بڑا مکلاوے میں، اور پھر ملاقات ہی ہو گئی. قصہ ہی ختم. آخری درجہ آ گیا ملاقات. ایک نابینا سے ان کا نکاح ہوا، اگلے دن وہ بچوں سے کہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے تھے کہ میں نے تو سنا تھا نکاح بڑی مزیدار چیز ہے، میں نے تو روٹی کے ٹکڑے بیوی پر لگا لگا کے کھائے، روٹی کے ٹکڑے روٹی کے ٹکڑے بیوی پر مل مل کے میں نے کھائے، مجھے تو کوئی مزہ ہی نہیں آیا. بچوں نے کہا استاد جی مارا کرتے ہیں، مارا کرتے ہیں. اگلی رات لکڑی لے کر خوب پٹائی کر دی، خوب مارا پیٹا. اگلے دن بچوں سے کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت پٹائی کی رات. آپ نے کہا مارا کرتے ہیں، میں نے تو بڑا مارا، مجھے تو کوئی لذت نہیں محسوس ہوئی. پھر بچوں نے مارنے کا طریقہ بتایا. بچوں نے بیوی کو مارنے کا طریقہ بتایا کہ یوں مارا کرتے ہیں بیوی کو. اب پھر اس طرح کیا، یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے، یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے. اب پتہ چلا کہ بیوی کا مزہ کیا ہوتا. تو بہرحال ہم دنیا میں آئے ہیں قرب بڑھانے کے لیے. اگر نیکی کریں گے تو قرب بڑھے گا، نہیں کریں گے تو قرب نہیں بڑھے گا. ہماری زندگی ناکام ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.